حدیث میں ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص پورے دن میں ایک نماز بھی نہیں پڑھتا جان بوجھ کر تو کیا وہ مومن ہے؟ بھائی اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، لیکن وہ انکار نہیں کرتا، کہتا ہے کہ میری سستی ہے، اور وہ انکار نہیں کرتا، جو انکار کر دے وہ تو سب کے نزدیک ہی کافر ہے۔ انکار نہ کرے کہ جی میری سستی ہے، تو اس کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، ابو حنیفہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی ہے، لیکن یہ اس کا یہ کام کفر کا کام ہے۔ جس طرح اسلام میں کوئی بھی اگر زنا کرے، چوری کرے، تو یہ کفر کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ اچھا، اور فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کفار کافر نہ ہو جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے لگ جاؤ، ایسا نہ کرنا۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان لڑیں ان کو مومن قرار دیا ہے۔ فرمایا فَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں کی دو جماعتیں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ، اور اسی کے ساتھ فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، مومن بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن سے لڑنے والا کافر اللہ کے رسول نے قرار دیا ہے، اور خود قرآن مجید کہتا ہے وہ مومن ہے۔ اب اس کو حل کیسے کرو گے؟ حل اس طرح کریں گے کہ کافر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ کافر ہے جو دین اسلام سے ہی نکل گیا ہو، مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، ہندو ہو جائے، عیسائی یہودی ہو جائے، ایک وہ کافر ہے، وہ کفر اکبر ہے، سب سے بڑا کفر ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ مسلمان کوئی کفر کا کام کرے، کسی مسلمان سے لڑ پڑے، تو یہ تینوں امام یہ کہتے ہیں کہ نماز چھوڑتا ہے تو یہ کفر اکبر نہیں، اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اگر وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے، تصدیق بھی دل میں ہے، مانتا بھی ہے، سستی سے چھوڑتا ہے، تو یہ شخص اسلام سے خارج نہیں ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اسلام مسلمان نہیں ہے۔ ویسے اگر قرآن کے دلائل پر غور کریں تو بات سمجھ یہی آتی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ دلیل اس کی وہ سورہ توبہ میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ اعلان کر دو کہ 4 مہینے اب مکہ میں اور عرب کی سرزمین میں کفار مشرکین کو پھرنے کی اجازت ہے۔ فَإِذَا انسلخ الاشہر الحرم، جب یہ 4 مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو مشرکوں کو قتل کرو جہاں پاؤ، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو گھیرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر گھات میں ان کے لیے بیٹھو۔ آگے فرمایا فَإِن تَابُوا، اگر وہ کفر شرک سے توبہ کرے، کلمہ پڑھ لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فخلوا سبیلہم، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر وہ مسلمان ہیں۔ اور اس سے 2-3 آیتیں چھوڑ کر آگے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اچھا، اور بخاری شریف میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں، حتیٰ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وان محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ویقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، ویؤتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، فاذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءهم واموالهم، جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور مال مجھ سے محفوظ کر لیے، الا بحق الاسلام، اگر اسلام کے حق کے ساتھ، وحسابهم علی اللہ، ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کلمہ پڑھے، نماز ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، پھر اس کی جان و مال محفوظ ہے اور اسے مسلمان سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن نماز کے وقت نماز پڑھتا ہی نہیں، تو مسلمان کی نشانی اس میں نہیں ہے بھائی، تو اس کو کیسے مسلمان سمجھا جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ امام احمد کی بات 100% درست ہے۔ تو پھر یہ جو سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے یہ واقعی کافر ہیں؟ یہاں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا۔ ایک مسئلہ ہے کہ جو شخص یہ کام نہ کرے وہ کافر ہے، ایک ہے بھئی یہ فلانا بندہ کافر ہے۔ اس میں علماء نے یہ بیان کیا ہے قرآن و حدیث کی روح سے کہ اگر وہ جاہل ہے تو پھر اس پر فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ مولویوں نے، دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، ان سب نے لوگوں کو یہ بیان کیا ہے کہ اگر انکار نہ کرے اور کہے کہ میں پڑھوں گا، انکار نہ کرے تو یہ مسلمان ہی ہے، گناہ گار ہے۔ اب اس نے سنا ہی لوگوں سے، اپنے علماء سے یہ ہے، اس لیے اس کو اسلام سے خارج قرار دینا یہ درست نہیں ہے، وہ مسلمان ہی ہے، گناہ گار ہے، جاہل ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو حکومت عطا فرمائے، وہ پہلے ان کو وارننگ دیں گے کہ بھائی جو نماز نہیں پڑھے گا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے،
پھر ٹھیک ہے، اس کے بعد جو نماز پھر بھی ڈٹ جائے میں نہیں پڑھتا یا عملاً وہ نہ پڑھے، پھر ٹھیک ہے، اس کو کافر سمجھ کر اس سے کافروں والا سلوک کیا جائے گا۔ لیکن جب تک ایسا نہیں ہے، لوگوں نے ان کو بتایا ہی ہے، علماء سے انہوں نے سنا ہی یہ ہے کہ نماز نہ بھی پڑھے، اگر انکار نہ کرے تو وہ کافر نہیں ہے، اس لیے ان لوگوں کو کافر کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ امت مسلمہ کے افراد ہیں، وہ جاہل ہیں، ان کو علم نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو یہ بات سمجھائیں کہ جو نماز نہ پڑھے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن فتویٰ کسی خاص شخص پر لگانا کہ یہ مرتد ہو گیا، یہ ہمارا کام نہیں، یہ حکومت کا کام ہے۔ حکومت جو ہے وہ پہلے وارننگ دے گی، اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص وہ اس پر اصرار کرتا ہے پھر اس پر فتویٰ لگا کر پھر اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ تو یہ ہے بھائی اس سوال کا جواب۔